سا دنیا میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ شاید ایک اور کووڈ کی کا ویریئنٹ ہے جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کے سمٹمز کیا ہیں, اس سے بچاؤ کس طرح کیا جائے, تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا. پھر اس کے بعد اس سے ہم ریلیٹ بھی کریں گے موسم کے ساتھ کہ کس طرح یہ امپیکٹ کرتا ہے سردی میں یا خاص طور پہ گرمی میں, کیا اس کے وہ ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ابھی تک دنیا میں 41 کنٹریز ہیں جہاں WHO نے یہ نشاندہی کی ہے اس نئے ویریئنٹ کی, JN1 کی. پاکستان میں پچھلے دسمبر کے جو لاسٹ ویک تھا اس کے اندر تقریباً کچھ 16 کیسز NIH کی رپورٹ ہے, انہوں نے یہاں پہ اس میں دریافت کیا ہے یہاں پہ. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اتنے زیادہ پریویل نہیں کر رہا ابھی یہ, نہ اتنا زیادہ پینیٹریٹ ہوا ہے, نہ پھیلا ہے یہ. لیکن ہم بات کرتے ہیں پریونشن کی کہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. بچاؤ کے وہی طریقے کار ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو نزلہ زکام بخار ہوتا ہے یا چھینک ہوتی ہے تو اپنی چھینک جو ہے کوئی کپڑا رکھ کے چھینکے, وہ اگر اس کو نزلہ زکام ہے تو وہ ماسک لگائے. ماسک تو آج کل بہت ارزاں قیمت پہ ہر جگہ دریافت ہے, تو بہت سستے بھی ایزیلی اویلیبل ہیں. جی ہم اپنی جیب میں رکھیں, اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگتا ہے تو آپ ماسک لگا لیں. آپ اپنے ہاتھ کو جو ہے ہمیشہ جب بھی کوئی چیز ٹچ کرتے ہیں, اگر آپ چھینکتے ہیں ہاتھ کے اندر تو اس کو دھو لیں صابن کے ساتھ. اور اس کے بعد اگر کوئی چیز آپ استعمال کرتے ہیں, تولیہ ہے یا اور کوئی چیز ہے, تو وہ اپنے تک ہی رکھیں, دوسرے کو نہ کریں. ٹھیک ہے نا, کہ آپ ایک گھر میں ایک تولیہ ہوتی ہے, سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اپنی تولیہ کو یا اپنی استعمال کی چیز کو الگ کر لیں. میں نہیں کہہ رہا کھانے پینے کی چیزیں الگ کر لیں, لیکن جو جس سے آپ کو کانٹیکٹ ہو سکتا ہے وہ اس سے کریں. کپڑے ہیں, اس طرح کی چیزیں, یا آپ اسے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, اسپتال ہے کس طرح کے, تو وہاں پہ آپ ماسک لگا کے جائیں, کیونکہ اسپتال میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. پھر وہی آپ گھر لے کر آ جاتے ہیں, تو گھر میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں جو زیادہ سسپٹیبل ہوتے ہیں کہ بیماری کو پکڑ لیں, کیونکہ امیون سسٹم کم ہوتا ہے. ہمارا آپ کا امیون سسٹم ہو سکتا ہے اچھا ہو, لیکن بچوں کا بوڑھوں کا زیادہ کم ہوتا ہے, وہ جلدی جو ہے بیماری کو کیچ کر لیتے ہیں, پھر وہ دیر پر چلتی ہے بیماری اور پھر ان کی جان لیوا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, جو میوٹیشن ہے وائرسز کی, ہم دیکھتے ہیں کہ فارمز بدلتی جا رہی, پہلے ایک ویریئنٹ آتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے, اس کے بعد اب یہ ایک اور ویریئنٹ ہم سن رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا اپنا بھی عمل دخل تو نہیں ہے کہ ہم جس طرح کا لائف سٹائل گزار رہے ہیں, یا جو وائرس کی طرف ہم سیریسنیس ہونی چاہیے تھی وہ ہے ہی نہیں, تدابیر نہیں لی ہم نے, تو کہیں نہ کہیں وائرس بھی امیون ہوتا جا رہا ہے, بڑا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, اور آنے والے ویریئنٹ شاید اور بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں. یہ بھی وجوہات ہیں. بالکل یہ وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیں کوئی بھی اگر جو ہم وائرس کے خلاف ویکسینیشن کرتے ہیں, جیسے ابھی ہم کووڈ کی ویکسینیشن کی, وہ بھی ہم نے ایک سرٹن ویریئنٹ کی جو ویکسینیشن کروائی لوگوں نے. ہاں اچھا, کتنے ویریئنٹ ہیں ہمیں نہیں معلوم دنیا میں کتنے ویریئنٹ آتے ہیں. اگر ہم ایک ویریئنٹ کے ساتھ ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے تو ہم ریزسٹنٹ پروڈیوس کر لیتے ہیں, لیکن یہ دوسرے انوائرمنٹ میں جو ویریئنٹ گھوم رہے ہوتے ہیں اس کو ہمیں اس کا نہ ہمیں پتہ ہوتا, نہ ہم اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ ہمیں جسم میں داخل نہ ہو, اور پھر اس کی ہم ٹیسٹنگ کرائیں, پتہ چلے یہ نیا کوئی ویریئنٹ آ گیا. جیسا اس دفعہ ہوا, اسی طرح سے پولیو کے جو وائرسز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ویریئنٹ چینج کرتے رہتے ہیں, تو پولیو کنٹرول نہیں ہوتا دنیا کے اندر, ہم ڈراپس دیتے ہیں, انجیکٹیبل بھی ہیں. اسی طرح جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں یہ اپنے ویریئنٹ کو چینج کرتے ہیں, کیونکہ ایک نیچر ہے یہ. جس طرح ہم اپنے آپ کو جو اپنی حیت کو چینج کرتے ہیں, کبھی ہم جو ہے موٹے ہوتے ہیں, کبھی دبلے ہوتے ہیں, کبھی ہم کس طرح, تو اسی طرح جو وائرسز ہیں وہ بھی اپنی حیت کو چینج کرتے ہیں اور اپنی میوٹیشن کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کر کے جسم میں اندر داخل ہوتے ہیں. تو کیونکہ ہم ہی ان کا ہوسٹ ہوتے ہیں, جو جتنے وائرسز ہیں, بیکٹیریا ہیں, ہیومن یا کیٹل جو وہ ان کے ہوسٹ ہوتے ہیں, تو اسی ہوسٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کی میوٹیشن کو چینج کرتے ہیں اور پھر ہمیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. میں جواد صاحب آپ کی طرف آؤں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا وائرسز کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی بارش واحد ایسا نیچر کا تحفہ ہے کہ جو بارش کے بعد جو موسم ہے قدرے صاف ستھرا اور بہتر ہو جاتا ہے. کراچی کی تو آپ نے بتایا کہ 2 سپیلز ہیں موجود, امید کرتے ہیں کہ وہ آئیں بھی اور زیادہ زحمت بھی نہ بنے, ہمارے لیے باعث رحمت ہی رہے. لیکن میں باقی علاقوں کی اگر بات کروں جس میں ناردرن ایریاز ہیں, GB ہے, گلگت بلتستان ہے, پھر اس کے بعد پنجاب کے علاقے ہیں, آزاد کشمیر کے علاقے ہیں, KP اور بلوچستان, یہاں کا بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دیں کہ آنے والا جو جنوری کا مہینہ ہے اس میں کوئی بارشوں کے سپیلز ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ لاسٹ ایئر تو بہت دیکھے تھے, اس دفعہ دیکھنے میں کم آ رہے ہیں. دیکھیں عنید بھائی, اس سال جنوری میں جو ہے وہ 3 سے 4 سپیل ہیں ان علاقوں میں, اسپیشلی ابھی جو ریسنٹلی چل رہا ہے بلوچستان میں, یہ تقریباً 2 دن کنٹینیو کرے گا. اور پھر 6 تاریخ کی دوپہر یا شام سے یہ جو سلسلہ ہے یہ پھر آپ کے جو ناردرن ایریاز ہیں, KP اور سارے علاقے ہیں, یہاں تک پھیل جائے گا. یہاں پر پہاڑوں پر برف باری ہے, 1 آدھ 2 اچھی بارش کے سپیل بھی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی فی الحال پنجاب کے لیے جو ہے وہ مزید 3 سے 4 دن اور ہیں. کیونکہ 8 یا 9 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ایک اور سپیل داخل ہوگا یہی بلوچستان کے راستے, جہاں پر بلوچستان میں ابھی بھی برف باری ہے, زیارت اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آنے والے دنوں میں. یہی وجہ ہے کہ جو کولڈ ویو کی ہم نے ذکر کیا کہ برف باری ہوگی اور اس کے بعد اوور آل کولڈ ویو آئے گی.
پنجاب میں فی الحال جو ہے وہ مزید 3 سے 4 دن لگیں گے. 9 تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ ایک اور اسپیل آئے گا, تو اس میں پھر انشاءاللہ امید ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ بھی ایفیکٹ آئے گا. اور اسپیشلی جو پچھلے کئی دنوں سے, اسپیشلی 10-12 دنوں سے پنجاب ریجن میں جو شدید جو اس وقت دھند کا سلسلہ ہے, اس میں بھی جو ہے وہ کافی حد تک ریلیف ملے گا. اگرچہ آج سے جو سسٹم ہے اس میں تھوڑی بہت دھند کے دورانیہ میں اور شدت میں کمی آئے گی, لیکن یہ بالکل ختم نہیں ہوگی, ابھی بھی بڑے سے پہ افیکٹ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, میں چونکہ آن اے لائٹر نوٹ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کراچی کا موسم کیوں ڈیپینڈنٹ ہے بلوچستان کے موسم پہ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہوا آئے گی تو کوئٹہ کی ہوا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, کوئٹہ سے ہوا چلتی ہے تو کراچی کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. اپنا موسم کیوں نہیں ہے کراچی کا؟ کچھ ویدر پیٹرنز ایسے ہیں, جیوگرافیکل لوکیشن ہماری ایسی ہے. کراچی کو دیکھیں, ایک بہت بڑا تحفہ عنید بھائی یہ بھی ہے جو شاید پاکستان کے دیگر علاقوں میں نہیں ہے, کہ گرمی کے موسم میں ہمارے پاس جو ہے وہ بحر عرب سے ہوائیں چلتی ہیں, بالکل ایسی ہے, ساؤتھ ویسٹ ونڈ جسے ہم کہتے ہیں. پورے ملک میں شدید گرمی بھی ہوگی اور ہمارے یہاں اگر ہوا چل رہی ہوگی تو ہم بڑا کمفرٹیبل ریلیف رہتا ہے تھوڑا سا. تو یہ بھی ایک تحفہ ہے. لیکن جب سردیوں میں جو ہے وہ چیز اپوزٹ ہو جاتی ہے, اور جو کیونکہ ونڈ پیٹرنز چینج ہوتے ہیں تو پھر افغانستان سے, کوئٹہ میں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے, کوئٹہ سے ہوا آئے تو ہمیں تو بہت جلدی ٹھنڈا ہو جانا چاہیے یہاں پہ. ابھی جو ریسنٹ جو ہوائیں چل رہی ہیں, جو تھوڑی سی آپ نے ویو دیکھی ہے پچھلے 2-3 دن سے, دس از آل بیکاز آف دیٹ. بالکل ایگزیکٹلی. اور جیسے ہی یہاں پر برف باری ہوگی, ابھی ایون کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو برف باری کے اسپیل زیارت اور اس کے آس پاس جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, کل تک رہے گا. تو جیسے ہی یہ سسٹم نکلے گا دوبارہ وہ ہوائیں جو ہے مزید شدت کے ساتھ داخل ہوں گی. تو ونڈ پیٹرنز ہی ہمارے کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سردیوں میں جو ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہو جاتا ہے. اور پھر جو نارتھ سے جو ہوائیں چلتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کوئٹہ پڑتا ہے, اگر آپ نارتھ میں چلے جائیں نارتھ ویسٹ میں, تو پھر جو ہے وہ کوئٹہ کی ہوائیں ایک ہمارے یہاں ایک مشہور یہ چیز ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, چونکہ ظاہر ہے ہواؤں کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, سلسلہ مزید سردی بھی بڑھتی جا رہی ہے, ایسے میں جو بیسک پریکاشنری میجرز ہیں وہ تو آپ نے بتائے, لیکن اگر ہم بات کریں افیکٹ ہو چکا ہے, انفلوئنزا بھی ہے, کووڈ کی یہ جو فارم ہے, یا پھر اگر موسمی بخار کی بھی بات کریں جو کہ اب بہت لمبا رہنا شروع ہو گیا ہے, پہلے وہ 3-4 دن میں چلا جاتا تھا, اب تو 20-20 دن ہم دیکھتے ہیں کہ آتا اور جاتا رہتا ہے. ایسے میں سیلف میڈیکیشن ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن لوگ پھر بھی ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جاتے, کہتے ہیں جی میں دوائی نہیں کھاؤں گا, میں فلانی یہ چیز نہیں لوں گا, ضرورت ہی نہیں ہے, اور اس میں بہت زیادہ نقصانات باڈی کو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کون سے ایسے سمٹمز ہوں کہ فوراً فزیشین کی طرف جایا جائے اور رابطہ کیا جائے وداؤٹ ویٹنگ؟ یہ بہت اچھا آپ نے بات کی, کیونکہ ہمارے یہاں پہ سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہے اور لوگ اپنا اس میں استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ تو گھر کے جو اسی پہ لگے رہتے ہیں. جی ایسی اچھی چیز ہے, مطلب اگر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے آج کل میڈیسن, تو گھر میں بھی ایسے ٹوٹکے ہیں. جیسے میں کہوں گا, میں ہمیشہ اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ جو موسم ہوتا ہے اس کا پھل ضرور کھایا کریں. بالکل ایسی, اس میں شفا ہے. آپ دیکھیں جتنے جوسی ہمارے پاس کینو ہے, ہمارے پاس موسمی ہے, اور جو دوسرے جوسی فروٹس ہیں, انار ہے ہمارے پاس اس موسم میں, اچھا اس کا استعمال رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جو بیماریاں اس موسم میں ہوتی ہیں اس کو تریاق اس کے اندر رکھا ہوا ہے, سبزیوں کے اندر بھی رکھا ہوا ہے اور پھلوں کے اندر بھی رکھا ہوا ہے, جو ہم نہیں کھاتے. ہم صرف گوشت پہ گزارا کرتے ہیں, نہ ہم سبزیاں لیتے ہیں, نہ ہی ہم فروٹ لیتے ہیں. اپنے جو بھی ہم بجٹ بناتے ہیں اس کے اندر اس کو ضرور شامل کریں. جہاں تک میڈیکیشن کی بات ہے, جو سمپٹمز آپ نے بتایا کہ ہم کیا علامات ہیں جس کو دیکھتے ہیں ہم فوراً جو ہے کچھ لینا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں, چھینکیں شروع ہوتی ہیں, پھر آپ رننگ نوز شروع ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ پھر آپ کو گلے میں جو ہے وہ کہتے ہیں ایچنگ شروع ہو جاتی ہے گلے میں, پھر شروع ہو جاتے ہیں, پیچھے جو ہے آپ کا بلغم کرنا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ کو جو ہے اس طرح سے جسم میں جو ہے وہ اکڑن پن یا بہت زیادہ آپ لگتے ہیں جسم میرا دکھ رہا ہے, پھر بخار شروع ہو جاتا ہے آپ کو. تو یہ ساری وہ علامات ہیں جو فوراً ڈاکٹر کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے اور میڈیسن کے لیے جانا چاہیے, تاکہ آپ کو جتنی جلدی آپ اس سے ریکور ہو جائیں گے اتنی جلدی اچھا ہوگا. دوسری ایک سب سے اہم بات ہے جو ہائیڈریشن. سردیوں میں عموماً آپ کم پانی پیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے پانی کی وہ کم ہو جاتی ہے. وہ بچوں میں بھی ہوتی ہے, بچوں میں اگر مائیں ہیں, اگر آپ کے چینل کے توسط سے مائیں سن رہی ہیں تو اپنے بچوں کے جو پیمپرز ہوتے ہیں ان کو ضرور چیک کریں کہ بچہ دن بھر میں کتنے پیمپر چینج کر رہا ہے. سردیوں میں عموماً بچہ جو ہے پسینہ نہیں آ رہا اس کو, نہ اس کو, اور دوسری تو وہ پانی جو ہے وہ تو اس کی کمی ہو رہی ہے جسم کے اندر, تو وہ پیشاب کی صورت میں بھی کم ہو سکتا ہے. اسی طرح جو بزرگ گھر میں ہوتے ہیں جو بیڈ ریڈن ہیں ان کا بھی پانی کا ضرور خیال رکھیں گے, یہ کتنا پانی پی رہے ہیں, کس طرح سے ہو رہا ہے. گرمیوں میں عموماً آپ پسینے میں ضائع کر دیتے ہیں اپنا پانی, تو آپ پانی, لیکن سردیوں میں تو آپ پانی پی نہیں رہے, تو آپ کو پیاس بھی نہیں لگتی اور آپ جو ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. کیونکہ نزلے میں آپ کو پانی بہ رہا ہوتا ہے, اگر آپ پانی اپنے آپ کو ہائیڈریٹ نہیں کریں گے, زیادہ پانی نہیں لیں گے, تو آپ کے جسم میں جو ہے وہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو اور زیادہ بیمار کر سکتی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پوائنٹ ویل ٹیکن. جواد صاحب, ٹیمپریچرز کی اگر بات کریں تو آنے والے 1-2 ماہ جو ہیں جس میں سردی کے اسپیلز رہیں گے,
کتنا ٹیمپریچر میں ڈکریز ہو سکتا ہے؟ کوسٹل ایریاز کی اگر بات کریں تو کراچی، سندھ یا پھر بلوچستان کے جو علاقے ہیں جو سمندر کے پاس ہیں، یہاں موسم کتنی شدت اختیار کر سکتا ہے سردی میں؟ دیکھیں عنایت بھائی، ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے تقریباً 11 سے 12 کے ایوریج ہے جی، اور ابھی مزید 2 سے 3 دن بعد جو کولڈ ویو آئے گی اس میں پھر کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے وہ سنگل ڈیجٹس میں ہم جا سکتے ہیں. اچھا، تقریباً 8-9 کے آس پاس جو تھوڑے سے مضافاتی ایریاز ہیں، ناردرن ایریاز ہیں، وہاں پر اس طریقے سے سنگل ڈیجٹس چلا جائے گا. سدرن ایریاز میں آپ کو پتہ ہے کہ سمندر قریب ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ڈفرنس نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی اچھی ٹھنڈ رہے گی 12-13 کے آس پاس. بلوچستان میں جو ہے وہ کیونکہ برف باری کا سلسلہ ہے، کولڈ ویو ہے، تو پہاڑی علاقوں میں کوئٹہ، زیارت، تو یہاں تو مائنس ٹیمپریچر چل رہے ہیں. آنے والے دنوں میں مزید ڈراپ ہوں گے. جو کوسٹل ایریاز ہیں، گوادر، جوانی، پسنی، یہاں پر بھی جو ہے وہ اگین کچھ علاقوں میں سنگل ڈیجٹس، زیادہ تر وہی 10-11 ڈگری کے آس پاس. ناردرن ایریاز اور پنجاب میں جو ہے جب یہ کولڈ ویو داخل ہوگی اگلے 3 سے 4 دن بعد تو یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ٹیمپریچر ڈراپ ہو سکتا ہے. ناردرن ایریاز میں پہاڑی علاقوں میں اسپیشلی جو ہے وہ -12, 13, 15 تک جا سکتا ہے. جو بہت زیادہ اونچے علاقے ہیں -20, 25 تک جا سکتا ہے. پنجاب میں بھی جو ہے وہ اکثر ایریاز میں جو ہے وہ سنگل ڈیجٹس ہی رہے گا. انفیکٹ ان دنوں بھی اسپیشلی فوگ کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن کے اوقات میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے. ایون کہ اسلام آباد اور پنڈی اس طریقے کے علاقوں کی بات کی جائے تو سنگل ڈیجٹس میں ہی ہے، 5-6 ڈگری ہے. لاہور بھی جو ہے وہ 7-8 ڈگری، 9 ڈگری کے آس پاس چل رہا ہے. سندھ کے جو میدانی علاقے ہیں جیسے فار ایگزامپل کل لاڑکانہ اور سکھر اور جیکب آباد کے جو علاقے ہیں، ٹوٹل دن کے ٹائم بھی جو ہے یہ سنگل ڈیجٹس میں رہے ہیں، 7-8-9 ڈگری تک رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب کولڈ ویو آئے گی تو مزید ٹیمپریچرز بھی ڈراپ ہوں گے. اور جو اوور آل یہ جو سلسلہ ہے اسپیشلی ایئر کوالٹی کا بھی، ایئر کوالٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہمیں کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی اس کے اوپر بھی، کیونکہ جو ابھی ویدر پیٹرنز چل رہے ہیں، بارشیں ہوتی رہیں گی لیکن اس میں جو ہے وہ گیپس آتے رہیں گے. جیسے ہی بارشیں برسانے والا سسٹم آتا ہے 2-3 دن کا ایئر کوالٹی میں ریلیف ملتا ہے، لیکن دوبارہ جو ہے وہ ڈسٹ اور جو پولوشن اور جو ڈرائنس آتی ہے تو وہ دوبارہ ایئر کوالٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ سوال اور پھر ہم اسے ریپ اپ کریں گے. چونکہ ظاہر ہے موسم بھی ہے ایک طرف، انفلوئنزا کو بھی ہم سیریس نہیں لیتے، کووڈ کی اب سچویشن ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے کیسز مزید رپورٹ ہوتے ہیں، کیا سچویشن ہونی چاہیے گھروں میں، کس طرح کی پریونشنز ہونی چاہیے؟ ایک جاتے جاتے اگر میسیج دینا چاہیں تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے سامعین اور ناظرین کو بتا دوں کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ جیسے بتا رہے ہیں جب ایسا موسم میں بہت تیزی کے ساتھ چینجز آنے والی ہے تو جو فلو کی ویکسین بھی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، ہر سال WHO کی ویکسین جو ہے وہ اس کی اسٹرینڈ کے حساب سے نکالتا ہے. تو اب وہ ویکسین آگے ہوگی، دستیاب ہوگی. تو جن کو زیادہ فلو ہوتا ہے ہر سال، جن کے بزرگ ہیں، جو ڈائلسس پہ ہیں، اس طرح کے جو مریض ہیں جن کو نمونیا کا خطرہ ہو سکتا ہے، ان کو فلو کی ویکسین ضرور لگوائیں. تو وہ اس سے یہ کہ آپ وہ فلو سے بچ سکتے ہیں. تو یہ میسیج ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ اور ہم کیا تدابیر کر سکتے ہیں کہ گھروں میں ہم بچ سکیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے گھروں میں جتنے بھی کور کر کے رکھے ہیں، اگر سرد ہوائیں چل رہی ہیں تو گھروں کے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، ان کو داخل نہ ہونے دیں. پلس آپ جب بھی باہر نکلیں تو اپنے سر کو اور اپنے جسم کو ڈھانپ کے نکلیں. یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں یا کارڈک پیشنٹ ہیں ان میں سردیوں میں زیادہ ان کو نقصان دہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو گرمیوں میں چیز جو ہے وہ پھیلتی ہے، سردیوں میں سکڑتی ہے. تو ہماری جو آرٹریز ہیں جو بہت مائنس ہوتی ہیں، جیسے ہارٹ کی بھی ہیں، برین کی بھی ہیں، جب سردی ہوتی ہے تو وہ سکڑ جاتی ہیں تو بلڈ کی سپلائی کم ہوتی ہے ان آرگنس کو. اور جب بھی خدا نخواستہ اگر ہارٹ کو کم ہو رہی ہے یا برین کو کم ہو رہی ہے تو آپ کو اس کا پیشخیمہ ہو سکتا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اپنے جسم کو گرم کر کے رکھیں. خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ لپیٹ کے رکھیں کمبل میں، کسی طرح سے ان کو ایسے نہ ایکسپوز نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو سردیوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں نے بتایا کہ آپ جوسی چیزوں کو زیادہ استعمال رکھیں. سوپ ہیں، چکن سوپ ہے، اس طرح کی سوپ ہے وہ گھر میں بچوں کو دیں آپ تاکہ جسم میں گرماہٹ آئے. اور اپنے جسم کو گرم کر کے رکھیں. مالش رکھیں بچوں میں، چاہے وہ آلیو آئل ہے جس سے اس کی مالش بھی کریں تاکہ جو سرکولیشن ہے وہ تیز رہے اور بچوں کے اندر گرمائش رہے اور بچے اس چیز سے بچ سکیں. رائٹ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب بہت شکریہ. جواد صاحب آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. موسم ہے ڈیفینیٹلی، اور پھر اس طرح کی جو سچویشن ہے جس میں کووڈ اور خاص طور پر موسمی بخار ہیں، اس سے بچاؤ کی یہی تدابیر ہیں کہ ان تمام تر باتوں کو جو کہ آج یہاں پہ ہوئی ہیں انہیں سیریس لیا جائے اور خاص طور پر اپنانے کی کوشش کریں تاکہ بہتر رہیں اور یہ موسم اچھے سے گزار سکیں. آن دیٹ نوٹ جی آپ سے لیں گے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.